سارے کا سودا کیا. اور صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اور حضرت عمر نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ وہ نعمت کیا ہے اور اس نعمت کا کفران کرنے والے کون لوگ تھے. اس کے بارے میں فرمایا کہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفر ہم واللہ کفار قریش. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیت آئی جنہوں نے اس نعمت کا کفران کیا وہ قریش مکہ تھے جنہوں نے اس نعمت کو جھٹلایا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت اللہ. جھٹلانے والے قریش تھے اور وہ نعمت عظیم جو اللہ نے عطا فرمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ میں سب سے عظیم انعام ہے مومنین کی طرف اور اس کائنات کی طرف. اس لیے بھی کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جس کی وجہ سے یہ عالم یہ کائنات تخلیق ہوئی اللہ نے جسے تخلیق فرمایا اس نعمت کا چرچا کرنا اس نعمت کا ذکر کرنا عذب قرآن مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کریں. اور جو تذکرہ ہے اس کے اندر یہ کوئی حد نہیں ہے یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت کا تذکرہ کیا جائے عمر کے کس حصے کا تذکرہ کیا جائے بعثت کے بعد کا تذکرہ کیا جائے یا بعثت سے قبل کا تذکرہ کیا جائے ولادت کا تذکرہ کیا جائے یا شیر خارجی کا تذکرہ کیا جائے رضاعت کا تذکرہ کیا جائے یا بچپنے کا تذکرہ کیا جائے لڑکپن کا تذکرہ کیا جائے یا نوجوانی کا تذکرہ کیا جائے جوانی کا تذکرہ کیا جائے یا ڈھلتی عمر میں پہنچنے کا تذکرہ کیا جائے. حضور علیہ السلام کے عمر کے کس حصے اور کس زمانے کا تذکرہ کیا جائے قرآن کریم میں اگر آپ جان کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کے تذکرے کیے. ان میں انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا انبیاء کی شیر خارجی کا ذکر کیا انبیاء کے بچپنے کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور پھر امہات الانبیاء کے تذکرے کیے قرآن مجید نے. اس میں سے چند مثالیں آپ دیکھیں. سورہ مریم میں فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی کتاب قرآن مجید میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان کے اندر آ گئی. اسی طرح وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے. اسی سورہ مریم میں آگے چل کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے وہ بے شک وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے تھے بے شک وہ ہماری طرف رجوع فرمانے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کا
یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے. یہ ان انبیاء کرام کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے جن میں ان کی عمر کے مختلف حصوں کے مختلف واقعات ملتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے مختلف واقعات ملتے ہیں. تو وہ عمر کے کسی ایک حصے کے نہیں ہیں، وہ ان کے اگر آپ ان تمام کے واقعات دیکھیں تو وہ ان کی ولادت سے لے کے ان کے وصال تک کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے آزروئے قرآن جب آپ کو پیغمبر کے تذکرے کا کہا گیا، جب آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کی تاکید کی گئی تو اس کے اندر حضور علیہ السلام کی عمر کے کسی حصے کو خاص نہیں کیا گیا کہ اس حصے کا ذکر کرو اور اس حصے کا ذکر نہ کرو. محبوب کو نعمت بنایا اور کہا کہ نعمت کا خوب چرچا کرو، نعمت کا تذکرہ اس کے آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک. اور اس لیے نعمت کا تذکرہ اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام ایسی نعمت ہیں جن کے جسد اقدس کی ابتدا تو معلوم ہے لیکن حضور علیہ السلام کی حقیقت کی ابتدا کسی کو معلوم نہیں اور حضور علیہ السلام کی حقیقت کی انتہا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے ابتدا سے انتہا تک حضور کا بے حد تذکرہ کیا کرو. ابتدا کی حد ہے اس لیے ابتدا کی حد بھی کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ابتدا کا تذکرہ بھی بے حد کیا کرو اور حضور کے انتہا بھی کسی کو معلوم نہیں، اس لیے حضور کی انتہا کا تذکرہ بھی بے حد کیا کرو. مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر آ جائے تو ذکر بے حد کیا کرو، بے حساب کیا کرو. اس لیے کسی بھی مقام پر اس بات کو خاص نہیں کیا، مقید نہیں کیا، اس کی حد بندی نہیں کی کہ کس مقام کا کس جگہ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ میرے حبیب کا ذکر کرو. تو حبیب علیہ السلام کے تذکرے کے اندر اور حضور کے ذکر کے اندر حضور کی ولادت ایک اہم ترین واقعہ ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء کی ولادت بھی معجزے میں شمار ہوتی ہے. کئی انبیاء کرام کی ولادتوں کو معجزے کے طور پہ بیان کیا گیا. مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کا قانون تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو اگر وہ بچہ مذکر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو ام موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو ایک خاص قسم کی ایک صندوق بنا کے اس کے اندر رکھ کے ان کو دریا میں بہا دیتی ہیں اور وہ دریا کے اندر صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے اندر جا نکلتا ہے. تو اس کو معجزے کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی ولادت کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی ایسا اہتمام کر دیا کہ جس کا تختہ الٹنا تھا اسی کے گھر کے اندر اس کو پرورش کے لیے پہنچا دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو معجزے کے طور پہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے پیدا ہوئے کہ ہمیشہ اصول قرآن نے بیان کیا کہ ماں اور باپ کے، عورت اور مرد کے نطفے کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ کنواری تھی، ہم نے جبریل کے ذریعے ان کے اندر روح کو پھونک دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو معجزہ بنا دیا. اس لیے اگر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزہ ہو سکتی ہے، آدم علیہ السلام کی ولادت معجزہ ہو سکتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزہ ہو سکتی ہے، اور کئی انبیاء کی ولادتیں معجزہ ہو سکتی ہیں جن کے ماں جن کے باپ اپنی بچے کی ولادت کی عمر سے بھی آگے گزر گئے، اس وقت بھی اللہ نے ان کو بچے عطا کیے جو پیغمبر بنے. اگر ان کی ولادتیں معجزہ ہو سکتی ہیں تو حضور علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف
الانبیاء ہیں. حضور کی ولادت بطریق اولا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات میں سے ایک ہے. لہذا معجزے کا ذکر کرنا بھی پیغمبر کا ذکر کرنا، بلکہ معجزے کو چھپانا، پیغمبر کے معجزے کو چھپانا، اس کو بیان نہ کرنا، یہ بخل کے اندر آتا ہے. اور یہ کیسا اہل ایمان ہو سکتا ہے جو نبی کے معجزے کے بیان میں بخل سے کام ہو؟ امتی کو یہ شیوا جچتا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے معجزے کے بیان میں بخل سے کام لے. امتی کا شیوا تو یہ ہے، امتی کو جچتا تو یہ ہے کہ اپنے نبی کا تذکرہ بے حد و بے حساب کرے، سخاوت کے ساتھ نبی کا تذکرہ کرے. اور جس دن پیغمبر پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق اس دن کے اوپر سلام کیا گیا ہے. اس کی دلیل انبیاء کرام کی کچھ ایام ولادت بیان ہوئے قرآن مجید میں. مثال کے طور پہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. سورہ مریم میں وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور یحییٰ پر سلام ہو یوم ولد، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہے اس دن پر سلام ہو. میلاد کہتے ہیں یوم ولادت کو. جس دن وہ پیدا ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے اوپر، اپنی پیدائش کے دن پہ، یعنی اپنے میلاد کے اوپر سلام بھیجا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اور فرمایا مجھ پر سلام ہو، میرے میلاد پر سلام ہو، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس دن پر سلام ہو، جس دن پھر مجھے زندہ کھڑا کیا جائے گا اس دن پر سلام ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے پہ سلام بھیجا، یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ اللہ نے سلام بھیجا. گویا میلاد پیغمبر پہ سلام بھیجنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. میلاد پیغمبر پہ سلام بھیجنا عظمت قرآن. یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ اللہ نے سلام بھیجا اور اپنے میلاد پہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سلام بھیجا. لہذا پیغمبر کے میلاد پہ سلام بھیجنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اس لیے مومنوں، عظمت قرآن تمہیں یہ سبق ملتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، لیکن اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ اللہ نے سلام بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سلام بھیجا اور اسے قرآن میں بیان کیا، مومنوں خوش ہو جاؤ، بے دھڑک ہو کے سنت الہیہ اور سنت عیسیٰ کو اختیار کر کے اپنے پیغمبر کے میلاد پہ سلام بھیجا کرو. اس لیے پڑھو آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آگے آئیے، صحاح ستہ میں جو حدیث پاک کی معتبر بڑی 6 کتب ہیں، ان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، افضل ترین دنوں میں جمعہ کا روز افضل ہے. دنوں میں جمعہ کا روز افضل ہے. سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اس لیے جو جمعہ کا دن ہے یہ افضل ہے. اور صحیح مسلم مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، فرمایا سوموار کا روزہ اس لیے افضل ہے نفلی روزوں میں سے کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ وحی آئی. تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کو فرمایا کہ وہ افضل دن ہے. اور سوموار کا روزہ نفلی روزوں میں اس لیے درجہ پا جاتا ہے اس لیے کہ سوموار کے دن سید الانبیاء شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں جس دن پیغمبر آیا، جس دن نبی اس دنیا میں آتا ہے اس دن کی اللہ فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے آج کا وہ دن 12 ربیع الاول جس کو آقا پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے، مومنوں پہ لازم ہے کہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کریں، حضور کی آمد پہ رب کا شکر ادا کریں، حضور کی فضیلت کو بیان کریں، حضور کے مناقب کو بیان کریں، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں، حضور کی تعلیمات کا تذکرہ کریں، حضور پہ آنے والی کتاب کا تذکرہ کریں، حضور کی سنت کا تذکرہ کریں، حضور کی احادیث کا تذکرہ کریں، حضور کے صحابہ کا تذکرہ کریں، حضور کے اہل بیت کا تذکرہ کریں، حضور کے حکمران کا تذکرہ کریں اور حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کریں. اس لیے کہ انبیاء میں حضور سب سے افضل نبی ہیں اور انبیاء کے اصحاب میں حضور کے اصحاب سب سے افضل ہیں. انبیاء کی آل میں حضور کی آل افضل ہے اور انبیاء کی امتوں میں حضور کی امت سب سے افضل ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں یہ آج کا دن آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے نبی سے نسبت ہو جائے اپنی محبت کے فروغ کے لیے اس کا تذکرہ کیا جائے. پھر آئیے اس بات کی طرف کہ ہم یعنی اہل السنہ و جماعت ہم یعنی صالحین کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے والے اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عید کیوں کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے. ایک آیت اور ایک حدیث تاکہ اہل ایمان کے لیے دلیل ہو جائے. سورہ المائدہ میں قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما.
کھانا نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، خوان نعمت نازل فرما، اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ خوان نعمت تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کس نے کی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب غور کیجئے دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پہ آسمانوں سے خوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا، تاکہ وہ ہمارے لیے جس دن وہ خوان نعمت اترے وہ ہمارے لیے یوم عید ہو جائے، وہ ہمارے لیے یوم عید ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس دن نعمت ملتی ہے اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اور نعمت کی خوشی منائے جانے کو از روئے کتاب عید کہا گیا ہے۔ اب جیسے پہلے ہم بیان کر چکے قرآن کریم کے حوالے سے، اور اس پہ صحیح حدیث کے روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان میں نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے بھائیوں، باقی امتوں پہ اگر خوان نعمت اترتا ہے تو ان کے انبیاء اس خوان نعمت کے اترنے کو یوم عید کہتے ہیں، اور جس دن محمد مصطفیٰ ہم مومنوں کو عطا ہوئے ہم اس دن کو یوم عید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ جس دن خوان نعمت نصیب ہو آسمان سے، وہ دن قرآن کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یوم عید ہو جاتا ہے، اور جس دن سب نعمتوں سے بڑی نعمت عطا ہو تو اسے بھی اہل ایمان یوم عید کہتے ہیں، اس لیے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس لیے کہ میلاد نبی نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں اور المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کے مبارک دن کے لیے ہے، یوم جمعہ کے لیے، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آج کا دن یعنی جمعہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جو شخص جمعہ میں آئے وہ غسل کرے، اور جس کے پاس موجود ہو وہ خوشبو لگائے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کو یوم عید فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوان نعمت کے ملنے کے دن کو یوم عید فرمایا ہے۔ تو جمعے کو عید اس لیے کہا گیا کہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا، اور 12 ربیع الاول کو اہل ایمان اس لیے عید کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے سید الانبیاء کو تبدل عطا فرمایا۔ پھر آگے آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو
جس مقام پہ پیغمبر پیدا ہوتا ہے اس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نشانی بنا دیتا ہے اور باعث برکت بنا دیتا ہے۔ اس مقام کو جہاں پہ پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے، پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے نسبتاً، جسے کئی محدثین نے بیان فرمایا ہے، اور صحاح ستہ میں یعنی حدیث کی بڑی 6 کتابوں میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنن النسائی کتاب الصلاۃ میں بیان فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو میں الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ نسائی شریف کے الفاظ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں براق پہ تھا، جبریل امین میرے ہم رکاب تھے۔ ایک مقام پہ ہم پہنچے تو مجھے جبریل نے کہا انزل فصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ براق سے اتریں اور نماز ادا فرمائیں، نفل ادا فرمائیں۔ ففعلت، تو میں نے وہاں پہ اترا اور میں نے نفل ادا کیے، تو مجھے جبریل نے کہا اتدری این صلیت، جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ نے کدھر نماز پڑھی ہے؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کہاں پڑھی ہے؟ تو جبریل کہنے لگے صلیت بطیبہ والیہ المہاجر، یا رسول اللہ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، آپ یہی ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر تھوڑا آگے گئے، ایک اور مقام آیا، پھر جبریل کہنے لگے انزل فصلی، یا رسول اللہ یہاں بھی رکیں اور نماز پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، جبریل نے کہا اتدری این صلیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر جبریل امین بیان کرتے ہیں صلیت بطور سیناء حیث کلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے یہ طور سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر آگے گئے تو جبریل پھر کہنے لگے انزل فصلی، یا رسول اللہ یہاں بھی اتریں اور یہاں بھی نماز پڑھیں۔ فرمایا میں وہاں اترا فنزلت فصلیت، بس میں اترا اور میں نے نماز پڑھی تو جبریل کہنے لگے اتدری این صلیت، یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے جہاں نماز پڑھی ہے؟ اور پھر خود ہی جبریل امین بیان فرماتے ہیں صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور یہ بیت لحم وہ مقام ہے ولد عیسیٰ علیہ السلام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب حضور جہاں سفر معراج پہ رہے ہیں، جہاں سفر معراج میں، اور رکتے کہاں پہ ہیں؟ پہلے اپنے مقام ہجرت کے اوپر رکتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو طور سینہ کے اوپر اترتے ہیں، اور پھر کہاں رکتے ہیں؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، مدینہ۔ اس لیے باعث برکت کہ رسول اللہ ہجرت کر کے گئے، اور کوہ طور اس لیے باعث برکت کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام عطا کیا، اور بیت اللحم اس لیے باعث برکت ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے جہاں نبی کی ولادت ہوتی ہے وہ مقام آنے والوں کے لیے نشانی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس مقام کے اوپر رسول اللہ شب معراج نوافل ادا کرتے ہیں، اور جبریل امین بتاتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ نہ صرف وہ دل باعث برکت ہوتا ہے جس دل پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، وہ مقام بھی باعث برکت ہوتا ہے جس مقام پہ پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ ہم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کرتے ہیں،
آگے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کا میلاد بیان کرنا اور یوم میلاد پہ، یوم ولادت پہ سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور انبیاء کرام کے ولادت کے تذکرے قرآن نے بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنا میلاد بیان فرمایا۔ آج کے دن کی فضیلت میرے آقا و مولا شہ اوراق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام حیثمی نے اسے بیان کیا، اور امام محی السنہ امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا، اور زوائد کے اندر ابن حبان نے اسے بیان فرمایا۔ عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں اپنے امر کا اول بیان کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میرے آقا کے الفاظ یہ تھے کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، بے شک اللہ نے مجھے ازل سے خاتم النبیین لکھ دیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، اس وقت اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا جس وقت ابھی مٹی سے آدم کا خمیر تیار ہو رہا، اور پھر فرمایا ان قریب میں اپنے امر کا اول بیان کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں فرمایا دعوت ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ورؤیا ام التی رأت حین وضعتنی، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں جب میں پیدا ہونے لگا تو میری ماں نے، میری والدہ نے، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک نظارہ دیکھا، اور وہ نظارہ کیا تھا؟ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قَصُورُ الشَّامِ، حضور فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا میری ماں کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے میری والدہ سیدہ آمنہ نے بیٹھی مکہ میں تھی لیکن شام کے محلات کو بھی روشن دیکھا، بیٹھی مکہ میں ہے، ولادت مکہ میں ہو رہی ہے، اور انوار کہاں پہ دیکھے؟ فرمایا شام کے محلات کو میری والدہ نے روشن دیکھا۔ اس لیے آقا پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت کو، اپنے میلاد کو نور کے ساتھ منسلک کر کے بیان کیا، یعنی جس دن حضور جلوہ فرما ہوئے اس دن اللہ نے اس زمین کو نور سے بھر دیا تھا، اور آج کا وہ دن ہے جس دن اس نور کا ظہور ہوا، جس دن اس نور کا ظہور ہوا، اور سید الانبیاء شہ اولاد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آقا پاک شہ اوراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کو اور اپنی ولادت کو بیان فرمایا ہے۔ تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے ساتھ اپنی ولادت کو بیان کریں، اپنی ولادت کا ذکر کریں، مومنوں تم پہ لازم آ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ کرو، حضور کا میلاد مناؤ۔ اور میلاد صرف 12 ربیع الاول ہی کو نہیں منایا جا سکتا، اس دن کو منانا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اس دن کی براہ راست مناسبت ہے جہاں حضور کے عشاق جمع ہو جائیں، اور جہاں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا، حضور کی فضیلت کا، حضور کے انوار کا، حضور کے مقام کا
حضور علیہ السلام کی رحمت کا، حضور کی برکت کا، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب کا، حضور کی سنت کا، حضور کی شریعت کا، حضور کے فضائل، حضور کے مناقب کا تذکرہ جہاں پہ شروع ہو جائے، ہر وہ محفل جہاں اہل محبت بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ محفل میلاد بن جاتی ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں وہ محفل میلاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور کی آمد کا تذکرہ اور چرچا عام کیا جائے۔ حضور نعمت عظمیٰ ہے، حضور نعمت کبریٰ ہے۔ میرے بھائیوں، اختتام سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 1.5 ارب مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک کرب سے گزر رہے ہیں، وہ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ ایک دکھ سے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بعض نجس، پلید اور ناپاک لوگوں نے جسارت کی ہمارے محبوب کریم طیب اور طیب کر دینے والے، پاک اور پاک کر دینے والے نبی پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ گستاخانہ حملہ کیا، جسارت کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ لفظ تکلیف دیتا ہے کہ ہم ایک دکھ میں ہیں یا ہم ایک کرب میں ہیں۔ ہمیں اصولاً ندامت میں ہونا چاہیے، دکھ کی بجائے ندامت میں ہونا چاہیے کہ جی ہمارا دل دکھا ہے، ہمارا دل اپنے اعمال کی وجہ سے دکھا ہے۔ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم 1.5 ارب آبادی ہیں، اور 1.5 ارب آبادی ہوتے ہوئے، 57 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے، اتنی بڑی افواج ہوتے ہوئے، اتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہوتے ہوئے بھی، اربوں میں دیکھیں، غیر اربوں میں دیکھیں، اتنے انبار ہوتے ہوئے بھی آج اگر کسی کو یہ جرأت ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ گستاخانہ حملہ کرے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے حکمرانوں میں قوت ایمانی نہ ہونے کے باعث ہو رہا ہے۔ اگر ان ناپاکوں کو، اگر ان نجس اور پلید لوگوں کو طاقت کی زبان میں جواب دیا جاتا، وہ طاقت فوج کی طاقت ہو، وہ طاقت سفارت کی طاقت ہو، وہ طاقت صحافت کی طاقت ہو، وہ طاقت معیشت کی طاقت ہو، یا وہ طاقت قانون کی طاقت ہو، اگر طاقت کی زبان میں ایسے نجس، ناپاک اور پلید لوگوں کو جواب دیا گیا ہوتا تو یہ لوگ ایسی جسارت نہ کر سکتے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دشمن اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی جان ان کے پنجرے کے اندر بندھے ہوئے طوطے میں ہے، اور کیا چیز ہے جو ان کو اس امر سے روکتی ہے کہ یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کریں کہ اگر کائنات کے اندر ہمیں کسی سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، مال و متاع سے بڑھ کے، جائیداد و اسباب سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی
آقا کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے. لیکن حکمرانوں کی زبانیں خشک ہو گئی اور دوسری طرف علماء کے قلم خشک ہو گئے. میں کئی مرتبہ اس حقیقت کو بیان کر چکا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مغرب میں اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف کتابیں چھپتی ہیں. انگریزی میں، اسپینش میں، فرینچ میں، جرمن زبان میں، ڈچ زبان میں، اٹالین میں اور کئی زبانوں میں سینکڑوں کتابیں اور ہزاروں مقالات ایسے پڑے ہیں جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ان آنسرڈ ہے. ان کو آج تک ان کے اندر اٹھائے گئے ان کے تاریخ کے اعتراضات کا جواب کسی عالم دین نے نہیں لکھا. ان کا جواب آج تک نہیں لکھا گیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علمی طاقت ہمارے پاس آ گئی ہے شاید مسلمانوں میں ہمارے ان اعتراضات کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. یہ مدارس جہاں امام الحرمین الجوینی پیدا ہوئے، جہاں جن مدارس میں امام غزالی پیدا ہوئے، انہی مدارس میں فخر الدین رازی پیدا ہوئے، انہی مدارس میں محدث السنہ امام البغوی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر عبد الحق محدث دہلوی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر ابن حجر اسقلانی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر جلال الدین سیوطی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر بدر الدین عینی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر شہاب الدین قسطلانی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، انہی مدارس کے اندر مولانا امام احمد رضا خان پیدا ہوئے. آج ان مدارس کی کوکھ بانجھ کیوں ہو گئی ہے کہ یہ رجال کار پیدا کرنے سے حاصل ہے. انہی مدارس میں وہ علماء پیدا ہوتے تھے جو 25 زبانوں کے اوپر عبور اور دسترس رکھتے تھے. کیا یہودیت، کیا عیسائیت، کیا زرتشت، کیا بدھ مت اور کیا ہندو مت، ان تمام علوم کے وہ باہر سفار ہو گئے. اور اگر کسی ملحد کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی معترض کو اعتراض ہوتا تو علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کے سورج سے، دلیل کے چراغ سے اور ایمان کے نور سے یہ ان کے تاریخ کے اعتراضات کو رفع کرتے. لیکن میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، جہاں ایک طرف حکمرانوں کی قوت عمل خشک ہو گئی ہے، دوسری طرف علماء کی وہ صف تیار کرنے میں امت مسلمہ ناکام ہو رہی ہے جو کفار کے ان اعتراضات کا جواب دے سکے. اس لیے ایسے رجال کار کی ضرورت ہے، ایسے اسکالرز کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ان کی کتب کو، ان کی تحریر کو سمجھیں اور اس کا جواب لکھیں. یہاں سے کئی علماء نے کام کیے ہیں، ایسے وہاں بھی بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی طرح کے دیگر لوگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جب بھی اس طرح کی کوئی جسارت ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ امت کی ناکامی کا نوحہ ہے. آج ایسے وقت میں جب عالم کفر ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے لیکن اہل اسلام ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں، اہل اسلام فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہیں، اہل اسلام ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر اور توہین کرتے ہیں. یہ وقت ہمیں اس طرف بلاتا ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. اور آج کے دن 12 ربیع الاول کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ حضور کے عاشق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے امت کے نام اس پیغام کو یاد کریں جس میں وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر امت کو انتشار پھیلانے کی بجائے اتحاد کی ضرورت ہے، انتشاریوں کی، فسادیوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے، اور اہل ایمان اور اہل اعتدال کو تقویت دینے کی ضرورت ہے تاکہ عالم کفر کا جواب دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو مقتبروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کر ماں کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔